کے کچے میں رینجرز اور پولیس نے جناب پیشہ افراد کے سکھر اور خلاف لاڑکانہ ریجن کے کچے میں ڈاکوں کے خلاف بڑے آپریشن 5 جون 1992 کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ ڈھلتے دن کے ساتھ ساتھ کسی کی زندگی میں بھی شام ہو رہی تھی، اور شام کے ساتھ ساتھ ظلم کے سائے بھی بڑھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں انگریزی اخبار سندھ آبزرور کے ایڈیٹر کی میز پر پڑے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ ریسیور اٹھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کال ISI کے دفتر سے سندھ میں جاری آپریشن کلین اپ کی کارکردگی بتانے کے لیے کی گئی تھی۔ بظاہر تو یہ ایک معمول کی کال تھی، لیکن یہ کال پاکستان کی تاریخ کی سیاہ ترین کال ثابت ہونے جا رہی تھی، جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، میں ہوں شہباز معصوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سندھ میں آپریشن کلین اپ بڑے زور و شور سے جاری تھا، اور انہی دنوں دریائے سندھ کے کنارے جام شوروں کے قریب کوٹری کے مقام پر 7 لاشیں ملتی۔ ان لاشوں کے فاقہ زدہ چہرے، بوسیدہ کپڑے ان کی معصومیت اور بے گناہی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں، مگر موقع پر موجود میجر ارشد جمیل اور ان کی ٹیم کچھ اور ہی قصہ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے جو رات گئے آپریشن میں مقابلے کے دوران مارے گئے۔ یہ ڈکیت تھے اور ان کا انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ بھی تعلق تھا، اور ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ناظرین، رپورٹرز تصاویر بنا رہے ہیں اور صحافی سوالات پوچھ رہے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا جاتا۔ صرف یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے جو مقابلے میں مارے گئے۔ 6 جون 1992 کو شہری علاقوں میں اس خبر کو خوب سراہا جاتا ہے۔ لوگ میجر ارشد جمیل اور اس کی ٹیم کے لیے انعامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ اور وزیر اعظم نواز شریف جائے وقوع پر پہنچتے ہیں، اور میجر ارشد جمیل اور اس کی ٹیم کے لیے انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ واقعہ آپریشن کلین اپ کا رخ موڑ کر رکھ دے گا۔ خادم وطن اخبار کے ایڈیٹر ناز صحتوں کی آنکھوں کے سامنے سے یہ لاشیں ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس کا تجربہ ان کو دہشت گرد ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھا کہ اس کے ذہن میں ایک خبر آتی ہے جو اس کے اپنے ہی اخبار میں ایک سنگل کالم خبر لگی تھی، جس میں اس کے رپورٹر نے آ کر اسے بتایا تھا کہ ٹنڈو بہاول کے ایک چانڈیو قبیلے کے کچھ لوگوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ ناظرین، جب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات کروں تو اس سے مراد میری پاک فوج کے وہ جوان یا وہ افسران ہیں جنہوں نے اس وقت اس آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ ناظرین، ناز صحتوں کو ان دونوں خبروں میں کوئی مماثلت نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی اس کو اس میں کوئی تعلق نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی ہی سوسے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے۔ اسی وجہ سے ناز صحتوں نے اس پر مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا، اور اگلی صبح وہ چند دوستوں کو ساتھ لے کر ٹنڈو بہاول میں اس چانڈیو قبیلے کے پاس پہنچا جن کے نوجوانوں کو چند دن قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ ناظرین، جب وہ اس گاؤں پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس وقوعے پر یا اس واقعے پر کوئی بھی بات کرنے کو تیار ہی نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے دن اس کو بھی اٹھا لیا جائے۔ اسی اثناء میں جب ایک رپورٹر وہ تصاویر نکالتا ہے جو ان دہشت گردوں کی اتاری گئی تھیں اور لوگوں کو دکھاتا ہے، تو علاقے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ لوگ آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس علاقے کے غریب کسان تھے جن کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات کے لیے اٹھایا تھا کہ ان پر کچھ الزامات ہیں۔ ان سارے لوگوں کے درمیان ایک ایسی 72 سالہ بوڑھی عورت بھی ہے جو رو نہیں رہی، حالانکہ اس کے 2 جوان بیٹے اور ایک داماد اس آپریشن میں مارا جاتا ہے۔
جب لوگ اس سے اس کے نہ رونے کی وجہ پوچھتے ہیں تو اس کا ایک ہی کہنا ہے کہ میں تب روں گی جب میں اس وقوعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں جس نے تمہارے بیٹوں اور داماد کو قتل کیا ہے، یہ پاک فوج کا حاضر سروس میجر ہے، اور حاضر سروس میجر کے خلاف انصاف لینا تو دور کی بات، اس طرح سوچنا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن یہ ضعیف عورت بظاہر نحیف اور ناتواں تو ضرور ہے، لیکن اس کے حوصلے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ ناظرین، اس ضعیف عورت کا نام مائی جندو ہے۔ مائی جندو اپنی 2 بیٹیوں حاکم زادی اور زیب النساء کو ساتھ لے کر انصاف کی جنگ لڑنے نکل پڑتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے جب وہ اخبارات تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ اس وقت نہ تو سوشل میڈیا تھا اور نہ ہی ڈیجیٹل میڈیا۔ جب یہ خبر اخبارات میں لگتی ہے تو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی توجہ بھی اس طرف آتی ہے، تو آرمی چیف میجر ارشد جمیل کے کورٹ مارشل کا حکم دے دیتا ہے۔ ناظرین، ابتدائی تحقیقات میں ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ میجر ارشد جمیل کے ٹنڈو بہاول میں ایک مقامی خاندان کے ساتھ قریبی مراسم تھے، اور اس خاندان کا مائی جندو کے ساتھ زمینی تنازع تھا۔ ناظرین، اس میجر ارشد جمیل نے اس خاندان کی محبت میں اس زمینی تنازع کی وجہ سے مائی جندو کے غریب کسان بیٹوں اور داماد کو قتل کر کے یہ خون کی ہولی کھیلی تھی۔ ناظرین، جب یہ خبر اخبارات میں لگتی ہے تو پورے ملک میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ بھی اس طرف مبذول ہوتی ہے، اور پاکستان کی فوج پر طرح طرح کے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان سارے حالات میں آپریشن کلین اپ اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ آرمی چیف نے جی او سی حیدرآباد میجر جنرل سلیم الحق اور ان کے نائب کو عہدے سے ہٹا دیا، اور عدالت نے میجر ارشد جمیل کو مجرم گردانتے ہوئے سزائے موت کا حکم سنایا، اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 24 ستمبر 1993 کو آرمی چیف نے میجر ارشد کی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ 31 جولائی 1995 کو صدر فاروق لغاری نے بھی قاتل میجر کی رحم کی اپیل مسترد کر دی، مگر میجر ارشد جمیل کے بھائی نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی، اور اس وقت کے جسٹس سعید الزمان صدیقی نے اس کی اپیل پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے سزا پر عمل درآمد کو روک دیا۔ مائی جندو پتھر سے بنی انصاف کی دیوی سے انصاف کی دہائیاں دیتی رہی، مگر اس کی دہائی کسی نے نہ سنی۔ آخرکار مائی جندو کی بیٹیوں نے خودکشی کی دھمکی دی، لیکن انصاف کے ایوانوں میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ 11 ستمبر 1996 کو حیدرآباد پریس کلب کے سامنے زیب النساء اور حاکم زادی نے خود پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہمارے نظام انصاف کو کوستے ہوئے اس دنیا فانی سے چل بسیں۔ ناظرین، ان دونوں بیٹیوں کے جسموں کے جلنے کی بو انصاف کے ایوانوں تک پہنچی تو انصاف جاگا، اور قاتل میجر کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ 28 اکتوبر 1996 کو مائی جندو کو سینٹرل جیل حیدرآباد بلایا گیا، اور مائی جندو کے سامنے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت دے دی گئی۔ وعدے کے مطابق مائی جندو کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور جھریوں زدہ چہرے پر پھیلتے چلے گئے۔ ناظرین، مائی جندو کو انصاف دلانے میں آرمی چیف سے لے کر وزیر اعظم تک کوشاں تھے، تب کہیں جا کر 4.5 سال میں مائی جندو کو انصاف ملا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہزاروں ایسی مائی جندو موجود ہیں جن کی رسائی نہ تو آرمی چیف تک ہے اور نہ ہی وزیر اعظم تک۔ ناظرین، مائی جندو اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو تو کیفر کردار تک پہنچا سکی، مگر ان 2 بیٹیوں کا قاتل ہمارا نظام انصاف کب حساب دے گا؟ کب حساب دے گا؟ کب حساب دے گا؟ کب حساب دے گا؟